بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاذفیہ وحجج الرضویہ وجدود قویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب نصر الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم الحزہ الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیصلح عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات صلی اللہ محمد۔ اگر ایسے ہلکے سلوات پڑھنے تو اتنی آہستہ پڑھے آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے آپ نے سلوات پڑھی ہے۔ صلی اللہ محمد آل نبی قدر اشکان رسول خدا محبان آنے و عزدران مظلوم کربلا عشرہ سجادیہ کی آج یہ چھٹی مجلس بعنوان قرآن اور عصمت معصومین علیہ السلام آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مجلس ہو یا 10 مجلسیں ہو ایک عنوان پڑھی جائے، کیونکہ ہماری یہ مجالس درس اخلاق آل محمد ہیں اور رزق علم علی علیہ السلام ہے۔ ہماری مجلسوں سے دہشت گرد پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہماری مجلسوں سے عالم پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں کسی کو کافر نہیں کہا جاتا اس لیے کہ ہمارے پاس کل ایمان ہے۔ مولا السلام کی کل جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی اسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ میرے بہت پیارے برادر عزیز جناب سید عادل حسین شاہ صاحب تشریف لائے پاکستان سے، میرے بھائی سید حسن عباس زیدی صاحب، ان کے لیے بھی دعا گو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے سلامتی عطا فرمائے اور ولیدی برادران کا یہ عظیم سفر ماتم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو مسلسل چل کے آنا میرا پاک اللہ آپ کو میں قبول فرمائے۔ میرے مقدس بہنوں اور بیٹیوں کی تمام شرعی دعاؤں کو میرا پاک اللہ چہادہ معصومین کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ سید قدری کو مولا سید کلی عطا فرمائے، شدید علی لہن اور بھائی ہاشم رضا قدری کے سفر اور خط کو مولا طے کرے۔ ایک بلند تو صلوات پڑھی اپنی دعاؤں کی قبول صلی اللہ محمد۔ کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے زمین پر جس ہستی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے سورہ حمد کی تلاوت فرمائی اس مبلغ توحید کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مولا السلام علیکم۔ آپ روزانہ کی طرح کچھ شرح مدار ہو جاتے ہیں لیکن ذرا بھی گفتگو کا آغاز ہے۔ بھائی جانا شیخ صاحب جملہ آپ کے لیے ہدیہ کروں یا مجھے یوں کہنے دیجئے کہ بڑا باریک جملہ ہے اور انشاءاللہ لیں گے اور سنبھالیں گے اور پہنچیں گے۔ سورہ حمد اسے کہتے ہیں جو تعارف قرآن ہو، ابو طالب اسے کہتے ہیں جو معارف قرآن ہو۔ آئے 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 نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ایک بلاتا سلوات پر دیجا اللہ پتہ مولا السلام علیکم۔ سورہ حمد اسے کہتے ہیں جو تعارف قرآن ہو، ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں جو معارف قرآن ہو۔ اب مجھے پڑھے لکھے لوگوں میں تشریح نہ کرنی پڑے کہ تعارف میں اور معارف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر صحیح پوچھو تو معارف اسلام ہے ہی ابو طالب، اس لیے کہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہونا
اس امر کی دلیل ہے کہ قیامت تک اسلام کی لوگوں میں ابو طالب کا نمک رہے گا. سلمان بھیج دیجئے خاندان صاحب پر. السلام علیکم جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دو. غم حسین کے نام تو جو ہمارے کس عزت کا مالک ہے ابو طالب, کس حرمت کا مالک ہے ابو طالب. معصوم اسے نہیں کہتے جو نعوذ باللہ کفر کے تسلسل سے دنیا میں تشریف لائے. نہ, معصوم اسے کہتے ہیں جو اللہ کا امر ہو. معصوم اسے کہتے ہیں جو خود اولی الامر ہو. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے خطا دور ہو. معصوم اسے کہتے ہیں جو محفوظ من الخطا نہیں, معصوم من الخطا ہو. ابو طالب کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے, مجھے جملہ کہنے دیجئے, جس کی حویلی کی رسم اسلام بن جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سلمان پڑھ دیجئے محمد برادر, جس کے گھر کی رسم حضور والا اسلام بن جائے اسے جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. کون ابو طالب؟ جو والد کل ایمان ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, آج اس کی دلیلیں پیش کر رہی. میں نے کہا تھا امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے. یہ خاموشی نہیں. امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے. آل محمد اسے کہتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے. یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے زحمت نہیں کی. مولا آپ نے توجہ ہے سمجھ. آل محمد اسے کہتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے. جملے بدل نہ ہو. جو منتظر حکم قرآن ہو اسے صحابی کہتے ہیں. جو سو جائے تو آیت بن جائے اسے علی کہتے ہیں. آئے 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 نعرہ علی. اتنی بلند سوال پڑھ دیجیے آل محمد پر. دیکھیں یہ دونوں کام نہیں کرنے کہ بڑوں بھی میں اور نعرہ میں بلند کروں. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ نعرہ مذہب کی شان ہے, مذہب کی آن ہے, اور موالیان اہل قرار کا یہ عطیان ہے, وجدان ہے. پتہ چلے زندہ قوم اپنے زندہ معصومین کا ذکر کر رہی. اللہ نے فیصلہ دے دیا. امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کا عمل قرآن. اب آپ بھائی یہاں تک تو کہہ سکتا ہے جن شیعوں کا جذباتی خطیب تھا بس کہہ کے چلا گیا, قرآن سے ثابت نہیں کیا کہ آل محمد کا عمل قرآن بنتا ہے. تو لیجئے آپ نے کبھی قرآن پہ غور کیا ہو تو پتہ چلے نا. آپ کی تو بدنصیبی یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھا ہے, اور قرآن لیا بھی اس سے ہے جس نے نبی کے سامنے کہا تھا قرآن کافی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا قرآن کافی ہے. ہمیں کبھی نہیں کہا قرآن کافی ہے. ہمارے کسی خطیب نے آج تک نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. میں مانتا ہوں قرآن دلیل ہے, قرآن سند ہے, قرآن حجت ہے, قرآن تکمیل ہے, قرآن معید ہے, قرآن فرقان ہے, قرآن زندہ ہے, قرآن معجزہ ہے, قرآن ملکیت ہے, قرآن مالک ہے, قرآن مشکل کشا ہے, قرآن حریت ہے, قرآن خیرت ہے, قرآن زندہ ہے, قرآن جاوید ہے, قرآن کوثر ہے, قرآن سلسبیل ہے, قرآن حق ہے, قرآن ناریب ہے, قرآن بیعب ہے. لیکن قسم ہے مجھے محمد ہو آل محمد کی عزت کی, اگر یہ قرآن بکھر جائے تو 6666 آیتیں بنتی ہیں, اور اگر یہ قرآن سمٹ جائے تو پائے بسم اللہ علی بنتا ہے. حیدری خدا کی سلامت ہے. جناب سیدہ سلامت ہے. کیا کہنے آپ کے اگر بسم اللہ قرآن بکھر جائے تو آیات تسلسل 6666 آیات کریمہ بنتی ہے, اور اگر یہ قرآن سمر جائے اجازت شبھائی تو یہ بائے بسم اللہ کا نقطہ بنتا ہے. واہ مسلمانوں, قرآن تو شروع علی سے ہوتا ہے, تیری تکمیل علی پہ نہیں ہوتی. جو ہے نا سلمان پر دیجیے محمد پر. امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کا عمل قرآن بنے. آئیے میں قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نبی مکہ کی گلی میں چلے پہلے قرآن نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والد وما ولد. میرے حبیب میرے رسول, یہ خاموشی نہیں, یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائیں. اس میں ابو جہل رہتا ہے,
اس میں عتیبہ رہتا ہے، اس میں شیبہ رہتا ہے، اس میں لات اور منات جیسے بت پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی وجہ قسم یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی مٹی تیرے جوتے کے پوسے لیتی ہے۔ ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا تو آپ مجھے کلیجے کی طاقت سے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے۔ اور یوکے سے لے کر علی کے آخری دشمن تک کرامت بخش حیدری کا منبر حسین سے چیلنج ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، جو مٹی میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئی وہ تو قرآن بن جائے، اور جس علی کے تو نبی کے کاندھے پر آئے وہ علی یا ولی اللہ نہ بنے۔ حیدری خیمہ شاہ کو سلام رکھے۔ آؤ علی کی بلندی ڈھونڈ رہی ہے تو منبر کے زینوں سے نہ ڈھونڈو۔ آؤ میرے علی کی بلندی ڈھونڈ رہی ہے تو لکڑی کے منبر سے نہ ڈھونڈو۔ آؤ میرے علی کی بلندی ڈھونڈ رہی ہے تو مکہ اور مدینہ کے راویوں سے نہ پوچھو۔ آؤ میرے نبی کی بلندی ڈھونڈ رہی ہے تو امام فقہ سے نہ پوچھو۔ اگر میرے علی کی بلندی دیکھنی ہے تو دوش مصطفیٰ دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی پوری کائنات کی بلندیاں نبی کی نالائن تک نہیں پہنچی۔ ابھی پوری کائنات کی بلندیاں میرے نبی کی نالائن تک نہیں پہنچی، تو جو نبی کی نالائن تک نہیں پہنچ سکتے وہ نبی کے حسنین تک کیسے پہنچیں گے؟ تو جو نبی کے حسنین تک نہیں پہنچ سکتے وہ امام المشرقین تک کیسے؟ حیدری اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب جو شاعر اس قابل ہے، میرا نبی چلا پہلے۔ یہ آیت بات میں یہ خاموشی نہیں، قرآن کا حکم ہے آرام سے پڑھو، آرام سے سنو اور پھر دلائل پہ آپ بولیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جب ایک آیت پڑھی جائے گی تو بلد کہا جائے گا، جب تسلسل سے پڑھا جائے گا تو بلد کہا جائے گا۔ لا اقسم بہذا البلد، حبیب یہ شہر قابل قسم نہیں ہے، اس کی قسم اس لیے کھاتا ہوں، اس میں آپ چلتے ہیں، ایک باپ چلتا ہے ایک بیٹا چلتا ہے۔ اس میں آپ چلتے ہیں، ایک باپ چلتا ہے ایک بیٹا چلتا ہے۔ یہ جو نبی ہے نا ان کو تو برداشت کر لیا مسلمانوں نے، اب گڑبڑ کر دی باپ اور بیٹے پر آ کر۔ نہیں غور کیا آجا بھائی، آپ جیسے تمام پڑھے لکھے دوستوں بولے قبلہ کعبہ کی مسلسل آمد ہے، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ جیسے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں کو قائم سلامت رکھے۔ اچھا، جب اس آیات کی تفسیر لکھی نا علی دشمنوں نے، میں جملہ بدلوں، جب ابن کثیر اور ابن زیاد جیسوں نے اب میری بیٹیاں بیٹھے میں سے نیچے نہیں آتی، جب ابن کثیر اور ابن زیاد جیسوں نے تاریخیں بدلی نہ ترجمے بدلے تو ان آیات کا ترجمہ یوں کیا، حبیب اس میں تو چلتا ہے، آدم چلتا ہے، آدم کا بیٹا چلتا ہے۔ واہ مسلمانوں، قرآن نازل ہوا نبی پر، اللہ قسمیں کھا رہے آدم اور اس کے بیٹے کی، یہ تو تھا محتاط ترجمہ، اور کچھ حضرات نے تو اس سے آگے بھی کیا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں سارے مل کر، میرا اللہ را کل شیء قدیر ہے، کیا میرا اللہ برادر عزیز کی ناپاک چیز کی قسم کھائے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جس چیز کی قسم اٹھائی وہ پاک و طیب و طاہر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا حبیب شہر مکہ کی قسم، تیری قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، اب جس باپ کی قسم کھائی وہ بھی کافر نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، جس بیٹے کی قسم کھائی ثم معاذ اللہ مطلق کفر کفر نباشد وہ بھی کافر نہیں ہوگا۔ اگر نبی اور یقیناً نبی معصوم ہے، سید المعصومین ہے میرا رسول، تو قبلہ جب نبی سید المعصومین ہے تو پھر وہ باپ بھی تو معصوم ہوگا نا، تو جب وہ باپ معصوم ہے تو وہ بیٹا بھی تو معصوم ہوگا نا۔ مسلمانوں ذرا اپنی آنکھوں سے فرقے کا چشمہ اتار کر عدل کے ساتھ سوچو، جب یہ آیات آئی اس میں مکہ میں 3 باپ تھے 3 بیٹے تھے، عدل تم پہ چھوڑا ہوں کہ اللہ نے جس کے لیے قسم کھائی، ایک ابو جہل ایک اس کا بیٹا، ایک ابو لہب ایک اس کا بیٹا، ایک ابو طالب ایک اس کا بیٹا۔ 3 باپ تھے 3 بیٹے، ایک ابو جہل اس کا بیٹا، ایک ابو لہب اس کا بیٹا، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک ان کے شہزادے۔ تو پورا مکہ امین ٹھہرا 3 ہستیوں کی وجہ سے۔ معصوم اسے کہتے ہیں پہلے چلے
پھر آیت آئی. آہا لو جی جو قسم اٹھا کے بیٹھا ہے جس نے ابھی تک ماشاءاللہ داد مقدس کی افطاری نہیں کی وہ ہون ضرور بولیں گے میرے علی بستر پہ سوئے پہلے. میرے اللہ مولا علی پہ بولنے کا سلیقہ سکھا. میرے علی بستر پہ سوئے پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ کی آیت بعد میں آئی. علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں آئی. میرے نبی نے کملی پہلے اوڑھی. یا ایھا المدثر کی آیت بعد میں آئی. میرا علی لڑا پہلے. کانہم بنیان مرصوصہ کی آیت بعد میں آئی. در بطول سے روٹیاں پہلے گئی. 5 آیتیں بعد میں آئی. اللہ اکبر. کافی بھی آپ کو سمجھ نہیں نعرہ سنائے پتہ چلے نعرہ لگا ہے. یہ ٹھنڈے نعرے اچھے نہیں لگتے. ہاں یہ ہے نعرہ حیدری. ایسے میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا. جس کا بارا ہاتھ اٹھائے زمین بولی زمن بولا. اور السلام علیکم اتنی بارا سلام پر دیجیے علی علیہ السلام بستر پہ سوئے پہلے. آیت بعد میں آئی. میرے مولا نے انگوٹھی پہلے دی زکاة میں. آیت بعد میں آئی. در بطول سے روٹیاں پہلے گئی. کیا کہنے آیات بعد میں آئی. نبی نے کملی پہلے اوڑھی. یا ایھا المدثر کی آیت بعد میں آئی. تو ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا آل محمد میں اور خاتیوں میں کیا فرق ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جنہیں قرآن کا انتظار کرنا پڑے انہیں امت کہتے ہیں. قرآن جن کا منتظر رہے. سلوات پڑھ دیجیے محمد پر. ایسے نہیں سلوات بلند کر پڑھے مل کے سلام محمد. پہلی مرتبہ سرزمین عرب میں جس نے سورہ حمد کا تعارف کروایا اس ذات کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام. توجہ فرما رہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال بہت کم مثالیں دیتا ہوں مگر ضرورت پڑے تو میں ہاشم بھائی مثال دیتا ہوں. دیکھیے ابو طالب میاں مولا کی زندگی دے سے دے سلامتی دے. میں آپ کو قبلہ قرآن کہاں رکھوں گے؟ پاک جگہ پہ. صرف آج کی بات نہیں. شیعہ سنی دیوبندی نقشبندی جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو نبی کو امتی ہے. دیکھو ہماری فراخ کری. ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں جو علی والوں کو کافر کہتے رہے. کیسی بات ہے. ہم علی کو مانے تو کافر. تم پتہ نہیں کس کس کو مانو تو مسلمان. ہائے 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 ہائے. چلو میں جملہ آسان کر دوں. ہم علی کو مانے تو کافر. تم یزید کو رضی اللہ کہو تو مسلمان. خبردار وہ زبان کام لیں گے جس نے یزید کو رضی اللہ کہا کیونکہ رضی اللہ میرے نبی کے پیارے صحابہ کا ٹائٹل ہے. کسی یزید کا لقب نہیں ہے. سلام پڑھیے محمد بھائی. جناب سیدہ صحت دے سلام دے. چونکہ ایک بھی اگر میرا سنی بھائی سن رہا ہے نا تو اس تک میری بات پہنچے گی. دیکھیں قوانین بنائے ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں لیکن میری جان ذرا شیعوں سے مشورہ کر لیا کریں کیونکہ آپ کا ہر کام نابالغ ہوتا ہے. آپ کا ہر کام غیر مکمل ہوتا ہے. آپ کے ہر کام میں عقل کی سند نہیں ہوتی. آپ جلد بازی میں بہت جلدی کرتے ہو. اتنی جلدی کر بیٹھتے ہو کہ علی کا انتظار نہیں کرتے. چلو مولا آپ کو سلامت رکھے. جملہ آپ تک پہنچا توجہ فرمائیے گا. جو کہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہتے ہیں یہ سنی ہے. ایسے جو کہے جناب علی علیہ السلام سب کہتے ہیں شیعہ ہے. تو یہ ویلڈ نہیں آپ کا لاؤ کہ جو رضی اللہ کہے وہ سنی ہے جو علیہ السلام کہے وہ شیعہ ہے. اس کا مطلب ہے دونوں ٹائٹل شیعہ اور سنی کے تو پھر ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اگر یہ دونوں ٹائٹل شیعہ اور سنی کے ہیں تو پھر ان کی شرعی اور قرآنی حیثیت کیا ہے؟ آئیے ایک دفعہ میں کیو ٹی وی پر اچھا عنوان تھا میرا اینکر کا جی قبلہ آپ نے راز کے بارے میں بیان فرمایا. مولوی نے کہا کہ جی نبی کی نالین اوپر تھی. یہ خاموشی توجہ ہے. نبی کی نالین اوپر تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے. مجھے کہتے جی کرامت بادشاہ شیعہ کی زندگی کر رہے ہیں موجود ہے. پر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قبلہ نے ٹھیک کہا میں کیسے تبدیل کروں.
یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے۔ کیا بات ہے، یوں کہ میں بس میں آنے کا مقصد مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت کی نالائن اوپر تھی پاک محمد مصطفیٰ کی، اور حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے۔ فوراً مولوی کی ناک چڑھی، کہتے ہو مصر قرامت بار پڑھ کے آیا کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے جملہ غلط کہا۔ میں نے کہا کیا غلط کہا؟ کہا تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہا جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا غلطی میں نے نہیں کی، 14 صدیوں سے تم کہہ رہے ہو۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو میرے نبی کے نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام ہے، اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے وہ رضی اللہ ہے۔ آئے 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 اللہ اکبر۔ یہ بسم اللہ علیہ السلام رکھے آپ ہوش کے نام بولو، کس کا ہم سمجھ پاؤ گے؟ پاک میں بھی آپ نے سلام رکھے، اور جو ہے آپ کی سلام پڑھ دیجیے محمد پر۔ جو میرے نبی کی مقدس نالائن کے نیچے رہ گئے وہ تو جناب جبریل علیہ السلام ہے، اور جس علی کے پاؤں نبی کے دوش مبارک پر چلے اب چلا گئے ہو تو خطیبانہ جملہ سن لو، چونکہ مزاج الخطیب تو میرے پیارے بھیا آپ کی نظر کا، آپ کے چہرے کی نظر، میرے علی کے نام پہ آپ کا چہرہ کھلا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جان تجھ پر دے دوں۔ مجھے وہ چہرے بڑے اچھے لگتے ہیں جو علی کے نام پر کھلے، اور جو علی کے نام پہ بگڑے وہ میری لعنت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ آج بھی آپ تو ثابت ہے، نعرہ حیدری، میزان علی، مومن اور منافق کے درمیان معصوم اسے کہتے ہیں جس کا عمل قرآن پر ہے۔ نعرے دیکھ کے لوگ نہیں چاہتے، ایک جملہ بس کہنا ہے۔ جب کیمرہ ہوا تو مجھے مولوی کہتا ہے ایک تو تم شیعوں نے نا خام خام مولانا کو بڑھا دیا۔ میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو، جاہل ہے وہ بندہ جو مولانا کو بڑھائے، کیونکہ بڑھایا اس سے جاتا ہے جس کا قد پتا ہو۔ وہی ہے میرے ساتھ بولنے والا، جس کی ایک حد ہو۔ اب یہ زینے ہیں نا سکا، تو میں اس زینے پہ بیٹھا، اب اس کے اوپر زینے نہیں ہے تو بیٹھوں گا کہاں؟ نہیں غور فرما رہے، یہ زینے صبر کی دلیل ہے کہ مجھے یہاں پہ بیٹھنا ہے، پتہ نہیں کون اور کا رہنے ہے۔ اچھا میں نے کہا بھی کیا بڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو نبی کی مجبوری تھی کاندھوں پہ کھڑے کرنا۔ کہتے ہیں آپ نے واہ واہ تو لے لی۔ میں نے کہا ویسے مزہ تو یہ ہے کہ تم آن کیمرہ کھاؤ، چلو آف کیمرہ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا۔ میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتا وہ نبی کی مجبوری تھی۔ میں نے کہا میں پوری کائنات کی لعنت ریفرینڈم بنا کر تیرے گلے میں ڈالوں، اس میرے نبی کو مجبور کہہ رہے جس کے بیٹے حسین کا نوکر امیر مختار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اردو والے والے سمجھے میں نے جملہ کیا کہا؟ ارے جس کے نوکروں میں مختار ہو وہ نبی کیسے مجبور ہوتا؟ میں کہا کیا مجبوری تھی؟ اب علی دشمنی میں سب سے پہلے یاد رکھیے مومنو، عقل یتیم ہوتی ہے۔ نسل یتیم ہونا فطرت ہے۔ آئے میرے بڑا یاد رکھے، عاشق بھائی ابھی نہ آیا ہو تو بی بی زندگی چھیلے۔ نسل کا یتیم ہونا فطرت ہے، عقل کا یتیم ہونا عذاب ہے۔ نہیں کون کی آپ نے جملے پار، نسل کا یتیم ہونا فطرت ہے۔ جو بندہ آتا ہے اس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں وہ یتیم ہوتا ہے، اور جو بیمار ہے پھر وہ مر جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، مگر عقل کا یتیم ہونا عذاب ہے۔ میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتا ہے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے۔ اچھا جی 6 دنوں میں بتائیں میں نے کسی کو زبردستی کی ہے داد کے، کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو جھڑکی دی ہو، کسی کی عزت افزائی کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کیے ہو، لیکن کوشش کیجئے گا اس جملے پہ اتنا بولیں کہ میرا مولا علی علیہ السلام کے نوکر تمہارا نام لکھ لے گواہی کے طور پر آپ بھائی اللہ کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتا باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے، وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا اس لیے توڑ دی۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اس لیے کہہ دیا علی میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر توڑ دو۔ تو میں نے کہا کہ کعبے میں اکیلے علی ہی کھڑے تھے؟ کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ میں نے کہا فتح مکہ کا موقع ہے، 15,000 کا میدانی لشکر ہے رسول کے ساتھ، اس میں مہاجر بھی ہے، انصار
सारे रज़ी अल्लाह है। और ये वो नबी है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलता भी नहीं। निशान ये नहीं लाए आज बोला आपको जिंदगी में। अच्छा तो कहते वो चूंकि बहुत ऊंचे लगे हुए तो ये खामोशी की वजह है। वहां तक मौलाना इस्लाम का हुजूर वाला आपके नजर कर रहा हूँ आप नहीं पहुंचता था, इसलिए मजबूरन जनाब इस्लाम को कांधों पे खड़ा किया। अब यूके के सारे पढ़े लिखे मोमिन कहीं भी जाहिल नहीं होता। मैंने कभी नहीं कहा कि जो पढ़े लिखे को बोलना, अली को मानने वाला जाहिल हो ही नहीं सकता। खुदा की कसम, जिसने मदरसे का भी चेहरा नहीं ना देखा, स्कूल यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी, जिसके दिल में अली बैठ जाए वो बड़े बड़े प्रोफेसर को खामोश करवा देता है, जुबानें गुम कर देता है। आ जाए मेरे भैया, आप आएंगे तो मैं जुमला कहूंगा, मौला आपको सलाम रखे। देखना नहीं जाओ, मैंने क्या क्या मजबूरी थी। कहते बाकी बुत लगे हुए थे नीचे, ये बुत लगे हुए थे ऊंचे, वहां नबी का हाथ नहीं पहुंचता था, इसलिए अली को कांधों पे खड़ा किया। और मैंने कहा मुल्ला होश के ना खुल ले, अली के मुंह में तारीख भी भूल गया है। ये वही आमना का चांद है ना जिसने जमीन पे खड़े होकर चांद उतार दिया था। हाय हाय हाय, तो क्या बोलने वाला। हाय हाय हाय, आप सलामत है मेरा बेटा, आप सलामत है। क्या कहे क्या कहे भाई, हक ना हो गया। मैंने कहा ये वही नबी है ना। सलाम देता फरमाए। अपाहज वो नहीं होता जो व्हील चेयर पर बैठा हो। आपने नारे हैदी लगाया तो उसने हाथ खड़ा किया, उसने बता दिया जिस्म का माजूर हूं, शजरे का माजूर नहीं हो। अब जो है कि नहीं शामिल होता। एक बुलंद सलाम पढ़ दीजिए मोहम्मद पाकिस्तान की आन पाकिस्तान की शान सियालकोट से रतिया सीधा के अजीम अज़ादा पीर बाबा से वसीम शाह जी और एक बुलंद सलाम पढ़ दिया मोहम्मद। बहुत देर की मेहमान आते आते मैं तो गुफ्तगू खत्म कर तो जो है आपकी और आप जिंदगी दे शहर दे सलाम दे। मैंने कोई बात भी अल्लाह के कुरान से हट के नहीं की, नबी के फरमान से हट के नहीं की। लोगों गुफ्तगू मैं नहीं करता, मिंबर पे गालियां देना आले मोहम्मद के मानने वालों का शेवा नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा कि चांद ऊंचा था ये बुत तो अभी आप फरमा रहे हैं कि भैया जी हाँ अब्दुल्ला से इस बार प्रोग्राम हुआ शुरू कर। मैं कहा चांद ऊंचा था या बुत? कहते बुत 2.5 फुट का, चांद बहुत दूर था। तो मैंने कहा मेरे आका ने इशारा किया चांद उतरा था ना। कहता हाँ। मैं कहा ये तुम्हारी दलील रद्द हो गई, जो चांद उतार देता है। लात मुनात मुजा की औकात क्या थी कि नबी के सामने उतरते ना। कहता फिर क्यों नहीं उतारे? मैं कहा नबी बताना चाहता था खबरदार कल शिया सुन्नी मुसलमान आपस में झगड़ा न करना, अली के नंबरिंग पे न लड़ना। आज देख लो जिसका घर है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके कांधे हैं वो मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो ऊपर खड़ा है ये अली का वलीउल्लाह। हाय हाय हाय, फैसला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय अली ज़बान के साथ दिल बोला, ज़मीन बोली ज़बान बोला। हम अली की मोहब्बत के दरमियान सुकून भी बर्दाश्त नहीं करते। तो गलत कह रहा है खतीब मैं रट्टे का थोड़ा। अब मैं बात जो कह रहा था कि किबला शाह साहब पीर वसीम शाह जी बाबा जी आप कैसे शाह साहब बोला आपको जिंदगी सादात को इज्जत देना मेरा फर्ज, मैं खुश आमद नहीं करता। जानते हैं बाबा जी मेरी तबाह को, मैं बड़े बड़े मुशीरों और वजीरों को जूती की ठोकर पे लिखता हूँ। मेरे नजदीक VIP वो नहीं है जो बड़ी गाड़ी में आए, रेडी पे खड़ा हो मगर दिल में अली हो, उससे बड़ा VIP कोई नहीं। हाय हाय हाय, मौला आपको सब्र रखे। हमारा मिजाज ये नहीं है कि दरबारों की खुशामद करना, बाजार वालों की खुशामद करना। हमने अली किसी दरबार से नहीं लिया, हमने अली मुफ्ती से नहीं लिया, हमने अली मौलाना से नहीं लिया, हमने अपने अली को दरबारों से नहीं लिया, बाजारों से नहीं लिया, दरबारों से नहीं लिया, सरकारों से नहीं लिया, मुफ्ती से नहीं लिया, फतवे से नहीं लिया, अरब से नहीं लिया, जमीन से नहीं लिया, अर्शों से नहीं लिया। हमने अपने अली को आदम से पहले अली वलीउल्लाह लिया। हाय हाय हाय, बोलने वाला
13 رجب کو تو اعلان ہے، ہمارے کو غور کرنا کریں، 13 رجب کو تو اس کے آنے کا اعلان ہے، ورنہ آدم کب تھا جب سے علی ہے۔ یہ الگ بحث ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن مجھے اپنے مان پر رہنا ہے۔ امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، مجھے وقت بتا رہا تھا بھائی زیادہ لکھتا ہوں، امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، آل محمد اسے کہتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے۔ نہیں غور کیا، اور میں یہ بھی جملہ کہتے ہوئے خوف کھا رہا ہوں، آل محمد کا معیار یہ نہیں ہے، ان کے تو گھر کی فضا قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہے، ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا، ان کی تو دروازے کی جناب ہے پھر سلوات پڑھ دیجئے، ہائے باقی اگر مجھے اجازت ہے کھول لے جسے فتوے کی مشینیں کھولنی ہیں، ہم بزدلوں کی اولاد ہی نہیں ہیں، ہم نے بزدل استاد ہی نہیں مانا، تم تو میرے علی کی بات کرتے ہو نا، جو پوری کائنات کے ملا مل کر علی کے سلمان اور سیدہ کی فضا کی شان ڈھونڈنا ہے، کسی کو مل جائے تو بتانا۔ نہیں غور کیا، ایک جملہ یاد آ گیا، ایک جملہ آ گیا مجھے کنیز جناب سیدہ کی عزت پر، اور ماں پر ایک جملہ آ گیا۔ اچھا جی 6 دن ہو گئے، آپ نے بڑی دعا دی، بڑی دعا دی، معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصومہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ 14 کے 14 ہیں معصوم، رسول اللہ ہے سید المعصومین، اور ان 14 کی عصمت کا محور ہے سیدہ، ہائے ہائے ہائے، ان 14 کی عصمت کا محور ہے سیدہ۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے رسول ان کے بھی سردار، میں اپنی گفتگو میں کیا رکھتا ہوں، میرے رسول سب کے سردار، توجہ فرمائے گا۔ اچھا جی بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس پہ نہیں کہ فضا 1 سال رہی، 2 سال رہی، 3 سال رہی، 4 سال رہی، میں کہتا ہوں متعدد روایت ہوگی، محمد بیٹا جملہ بہت بڑا کہنا ہے، متعدد، اگر آپ نے وہی سننا ہے جو میں پہلے سنتے تو پھر میرے آنے کا فائدہ، متعدد روایت رہی، مجھے بابا سنگھ شاہ جی، پھر صاحب مجھے سے کوئی غرض نہیں، پھر کیسے شاہ جی کس کس نے کیا مدت بتائی، مجھے صرف اتنا بتاؤ، اگر جناب سیدہ کی تحدیث پر بی بی فضہ سلام اللہ علیہا خبردار کبھی نوکرانی نہ کہا کرو، جسے حسین ماں کہے کسی ملا کو حق نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، کہ اسے نوکرانی کہے جسے رسول بیٹی کہے، مولوی کو کس نے حق دیا اسے نوکرانی کو؟ اللہ اکبر، ہائے نبی جیتا رہا میرا بیٹا، آنچیا میرے شہزادے، باقی بھی سلام، مجھے فرما رہے جسے رسول اللہ بیٹی کہے، جسے جناب سیدہ ہمشیر کہے، جسے حسنین کریمین ماں کہے، ہائے ہائے، کبھی سمجھا ہے مقام جناب فضہ سلام اللہ علیہا؟ تم کس مقام کی بات کر رہے ہو؟ علی علیہ السلام پہ سوچتے ہو یہ علی کے اختیار ہیں کہ نہیں؟ تم نبی پہ سوچتے ہو یہ اس کے اختیار ہیں کہ نہیں؟ بات فضہ کی کرو، بات سلمان کی کرو، جب لوگوں سمجھ میں آ گئے نا پھر بات کرنا، تم تو دہلیز کے اندر نہیں جا سکتے، ہائے ہائے، علی کی دہلیز پہ سلمان بیٹھا ہے، بطول کی دہلیز پہ فضہ بیٹھی ہے، نہیں غور کیا جملہ بہت بڑا کہنا ہے، اور یہ جملہ میری مقدس بیٹیوں کے لیے، جو سید زادیاں ہیں وہ میری بیٹیاں نہیں، وہ میری مرشد زادیاں ہیں، ایک دن کی بھی سید زادی میری ماں کی طرح ہے، ایک دن کا بھی سید زادہ میرے باپ کی طرح ہے، میرے عقیدے کو کوئی زنجیریں نہیں ڈال سکتا۔ واہ بھائی مطالب بھائی جملہ کہنے لگو، حق تو نہیں گیا، میں نے گفتگو اب شروع کی ہے، ایک جملہ سنیں، عصمت کیا ہوتی ہے، معصوم کسے کہتے ہیں؟ میں بی بی کی عصمت پہ جملہ نہیں کہنے لگا، بھائی دیکھیے جناب فضہ معصومہ نہیں، جناب فضہ معصومہ نہیں، یہ 14 کی معصوم ہے، مگر جملہ سنیے، اشارہ کروں گا چونکہ میری بیٹی اور بہن بیٹھی ہوتی ہے، میں کبھی بھی خیر اخلاقی بات ممبر سے نہیں کرتا، توجہ ہے، کوئی بھی میری بیٹی، کوئی بھی میری بہن مسلسل اور تسلسل کے ساتھ پاک نہیں رہ سکتی۔ قرآن کے حاشیے پر کرامت عباس حیدری اپنے آپ کو کافر لکھ دے گا،
چھوڑ بطول کتنی پاک ہے، اگر ایک روایت دکھا دو کہ بی بی فضہ نے کہا ہو بی بی آج میں روٹی پکانے کے قابل نہیں ہوں، میرے اللہ نے جگہ میں جملہ کیا کہہ رہا نہیں غور کیا آپ نے، معذرت چاہتا ہوں نہیں پہنچے، معافی چاہتا ہوں، جو کائنات کو رزق تقسیم کرے اللہ کے حکم سے اسے میرا نہیں کہتے، یعنی انت تقسیم النار والجنہ، یعنی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، یعنی تو عرش پر ملائکہ کو تقسیم کرنے والا، اس کے سامنے جو روٹی رکھے کوئی ہے بولنے والا، وہ فضہ حسین جیسے لجپال کے سامنے جو کھانا رکھے، تھوڑا بولنا ہے میرے ساتھ، نعرہ لگاؤ مامسیم شاہ جی آپ سے سوال ہے، آپ کے گھر آ جائے کوئی کونسلر، آپ نہیں دیکھتے گلاس پاک ہے نہیں ہے، دو بھی پانی، آپ کے گھر آ جائے کوئی منسٹر، قبلہ یاد بھائی حاشم صاحب، آپ نہیں دیکھیں گے کیسے برتن شرطیں دینی ہے کہ نہیں، آپ کے گھر آ جائے کوئی عالم، آپ احتیاط کرو گے، برتن اچھا ہو، صاف ہو، پاک ہو، آپ کے گھر آ جائے اللہ کا ولی اور احتیاط بڑھ جائے گی، کوئی بے نماز کچن میں کھڑی نہ ہو، کوئی بولنے والا ہے چونکہ اللہ کے ولی نے کھانا ہے، وہاں مسلمانوں تمہارے گھروں میں 14 صدیوں کے بعد ولی آئے تو کچن میں کھانا پکانے والی پاک ہو تو جس نے پیتن پاک کا کھانا پکانا، ہائے 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 سوچو وہ سلام پڑھ دیجئے، یہ مقام طہارت ہے فضہ کا۔ ایک جملہ اور سنا، جب روٹیاں دی نا منت میں بس لانا یہاں تک، جناب جبریل آئے، پہلے دن آئے روٹیاں لی، یہ خاموشی نہیں بڑی دعوت، دوسرے دن آئے روٹیاں لی، تیسرے دن آئے روٹیاں لی۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا مودودی نے اپنی سورہ حلقہ کی تفسیر میں بابا جی اپنی کتاب میں جملہ لکھا، مولانا مودودی صاحب، کیونکہ مولانا فرماتے ہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم شیعہ بھی کہتے ہیں جو ہمارے آل محمد کے فضائل بیان کرے وہ کوئی ہو ہم اسے سلام کرتے ہیں، جو ان میں کمیاں نکالے وہ کمی ہے، پنجاب والے سمجھ رہے ہو کہ نہیں کمی کسے کہتے ہیں، کمی کی تعریف ہی وہ ہے جو 14 میں کمیاں ڈھونڈے، جو ان میں نقص ڈھونڈے۔ توجہ، اچھا جب تیسرا دن ہوا نا، اب مجھے شیعوں کو بتانا پڑے گا کہ جبریل پہلے بھی کسی بی بی کے پاس گیا تھا، تیسری تقریر ہے میری یاد جہاں میں نے کہا تھا کہ مریم کی عصمت کل نہیں ہے، سیدہ عصمت کلی ہے، وہ یاد ہے تقریر، اب اس سے متصل کرا میرے بیٹا جیتے رہے۔ تیسرا دن ہوا نا تو جبریل آیا، جب روٹیاں لی تو بی بی فرماتی ہے فقیر نہیں اور مثال فقیر کچھ اور چاہیے تو لے لو، روڈ روز جو آتا ہے ایک دفعہ لے جا جتنا چاہے، یہ سخیوں کا گھر ہے۔ جناب جبریل مسکرا کے کہتے ہیں کاش فضا تو مجھے پہچانتی تو مجھے فقیر نہ کہتی۔ بی بی نے مسکرا کر کہا تو نے مجھے مریم سمجھا ہے، کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے بولنے والا، کیا کہنے آپ ایک بلند سلوات پڑھ دیجیے آپ بتانے بھائی اللہ کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو ہے کہا مجھے مریم سمجھا ہے، گو وہ مادر روح اللہ ہے۔ بھی فرماتی بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے بھی مریم کا، وہ مادر روح اللہ ہے، وہ مادر کلمت اللہ ہے، لیکن جبریل میں سیدہ کی کنیز ہوں، جو دعا کرے تو بطول بنتی ہے۔ اوئے اوئے سلام پڑھیا محمد کے برادہ، حضرت کے ساتھ آپ نے سلوات کی اتنی اونچی نہیں پڑھی جتنا بڑا چکر تھا، برادہ سلوات۔ میرے مولا آخری جملہ بہت فضائل پڑھ گیا چونکہ مسائل میں تفصیلی پڑھنا اور انشاءاللہ آخر 3 دن تیار ہو کے آئے گا۔ 8 کو جناب عباس علمدار کا علم پاک 2 برآمد ہوئے جو روزہ امام حسین علیہ السلام کے علم ہے، اپنی منتیں مان کے آئے گا۔ کثیر تعداد میں میری بیٹیوں بہنوں سے ریکویسٹ ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میری بیوی جانتی ہے، ضرور تشریف لائیے گا، اپنی منتیں مان کے آئے گا، غازی کے علم کی ضرور زیارت کیجیے گا۔ اور 2 دن لگاتار 2 باب الحوائج کا ذکر ہے، جناب غازی کا علم ہوگا، اور پھر نیکسٹ ڈے شبیہ چولہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہوگا، اور پھر اگلے دن باپ اور بیٹے کا 1400 سال کے بعد
اکٹھا تابوت آئے گا، حسین کا سلطنہ آئے گا، بیٹے کا تابوت آئے گا. ایک بار آپ صلوات پڑھ دیجیے محمد کا. بس ایک جملہ کہنا، اگر میں نے یہ سمجھا دیا تو میرے آج کے آنے کا مقصد مکمل. صلوات پڑھی خاندان مکمل ہو جائے. پھر صاحب بی بی نے روٹیاں دی تو جبریل چلے. بس یہ جملہ کے آیا ہوں، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. اچھا حضور فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں، بات تھوڑی مشکل ہے مگر میں دعوت کچھ نہیں. ہاں بالکل بات نہیں ہے، مشکل ہے تھوڑی. ہاشم بھائی مگر آپ کو یقین کر کے کر رہا ہوں، حضور والا بھائی جان آپ کی نظر کر رہا ہوں. فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں، جنات کی خوراک اور اللہ خود رزاق ہے. غور و غرمان کی خوراک روٹیاں نے. پھر یہ جبریل روٹیاں لے کے جاتا کہاں تھا؟ تھوڑا بلند بھی سوچ اس بات. واقعات ہم سنتے ہیں مگر اس کی گہرائی میں نہیں ہوتی. اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے، وہ ان حاجتوں سے پاک ہے، وہ رزاق ہے، وہ آل محمد کا بھی رزاق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں، نوری مخلوق کی خوراک اور ہے. جنات روٹیاں کھاتے ہیں، ان کی خوراک اور ہے. ابلیس وغیرہ یہ سب آگ سے بنے ہیں، گوشت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، پورے علماء کھاتے ہیں، ان کی خوراک اور ہے. تو پھر بابا جی جبریل روٹیاں لے کے جاتا کہاں تھا؟ ایمان سے بتاؤ، روٹیاں ہوں در زارا کی، پکانے والی فضا ہو، منسوب ہو سیدہ سے، تو کیا جبریل جنگل میں پھینک دیتا؟ بولو 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 میرے ساتھ، کیا پرندوں کے لیے تھی؟ نہیں نہ. انہوں نے متعدد بار سورہ بقرہ پڑھا اور سبحان ہے. اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے. تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اللہ سے رزق پاتا ہے. سارے نہیں بولو کہ نہیں پڑھنا. اللہ سے رزق پاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوتا. میرے بادشاہ سے کسی نے پوچھا مولا فضا جو روٹیاں دیتی تھی اور جبریل جو روٹیاں لے کے جاتے تھے یہ کہاں جاتی تھی؟ مولا مسکرا کر فرماتے قیامت تک کے لیے سیدہ کے دروازے کی روٹیاں شہیدوں کا رزق ہے. ہائے 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 یہ بولنے والا مولا آپ کو سامنے رکھے تو پھر لے کے جاؤ. جناب سیدہ برابر صلوات پڑھیا لو. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی ہوتی تھی. آباد کس طرح سے گلشن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. محمد بیٹا تھوڑی آواز پڑھنا ظاہر ایکو کی تھوڑی آواز پڑھنا. اور آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ جانتے ہیں کہ مسائل نہیں کرتا، میری روٹین میں شامل ہے، کبھی کر میں مسائل نہیں کرتا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ اس کو بیٹا ذرا ٹھیک کیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم روتے اس لیے ہیں کہ جس کے دروازے کی روٹیاں عرشوں پہ گئی تھی نا، اس کی بیٹیوں پر لوگ صدقے کے خرمے پھینکتے تھے. غم حسین کے علاوہ میری بیٹیوں کھول کر رونا، مگر میری شہزادیوں کسی کے سر پہ چادر نہ اترے، کیونکہ آج اس بی بی کے میرے مسائل پڑھنے ہیں نا، وہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہے. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ کل میں نے پڑھا تھا کہ بازار پہنچ گئی عباس کی مرشد زادی. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. جو مسائل کی قیامت ہو رہی ہے نا، اس کے صلح آپ کو میری پاک بیوی دے گی. کبھی انتظار نہ کیا کہ ساتھ والا روئے تو مجھے رونا آئے. آپ نے اپنے حصے کا عمل ہے، اپنے بندے نے اپنا قبر میں چراغ جلانا ہے. عالیہ پر رونے سے بڑا کائنات میں چراغ کوئی نہیں. مرضی تمہاری اپنی ہے. جس فضا بی بی کے میں نے فضائل پڑھے نا، اس شہزادی کی چھوڑی سی وفا سن لو. ہو گیا قافلہ داخل دربار جدید میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. ایک رسی 12 گلے. سب سے آگے جناب فضا کے کاندھے پہ حسین کی شہزادی کا سار، حسین کے کاندھے پر حسین کی پاک بہن کے کاندھے پر چھوٹی شہزادی کا سار، اس سے چھوٹی لاہور والی ملکہ کا سار، ان کے کاندھے پر اکبر کی ماں کا سار،
اس کے کاندھے پر اصغر کی ماں کا سر، کمینہ شراب کے نشے میں شطرنج کھیل رہا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ ایک رسی کے ساتھ 12 گلے تھے، آہستہ، کوئی جلدی نہیں۔ ایک الگ رسی تھی جس کے درمیان میں سید سجاد، بائیں جانب جناب قرآن کا سورہ یاسین، چونکہ میں بیویوں کے نام نہیں لیتا، حسین کی 4 سال کی بیٹی، اس طرف حسین کا بیٹا، حسین کا پوتا سرکار محمد باقر علیہ السلام۔ بہت دیر بیویاں کھڑی رہی۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ بیٹا تھوڑی آواز اور کھلتی ہے تو ذرا سے کھول دیں۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ ہم ان مائکس پہ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ باب وسیم شاہ جی اجازت دیجیے گا، جب بہت دیر بی بی کھڑی رہی نا، جتنے سید آتے ہو، مجھے وقت کے نام نہیں آتے، میں ہاتھ چھوڑ کر آپ سے معافی مانگ کر، اگر امام زمانہ کا حکم نہ ہوتا یہ کبھی جملہ نہ پڑتا، مگر پھر بھی کھل کے نہیں پڑھوں گا۔ یہ کمینہ شراب سے فارغ ہو کر کہتا ہے ان میں وہ بی کون ہے؟ میں نے نام نہیں لینا، کوئی ہائے کرے نہ کرے، کوئی روئے نہ روئے۔ جب اس نے اشارہ کیا نا ان میں وہ بی کون ہے، اس وقت سید سجاد کی آواز آئی، یا علی بابا جلدی آ، خیبر اکھاڑنا بڑا آسان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں جو پڑھنے لگاؤں۔ عزاداروں دیکھنا میری طرف، یہ کمینہ کہتا ہے وہ جو سفید بالوں والی کھڑی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا، کہتے ہیں جو سفید بالوں والی کھڑی ہے نا، کہا اس کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی ہے۔ یہ کمینہ کہتے ہیں اس بی بی کو ہٹاؤ، میں نے کلام کرنا ہے، تیری مرضی ہے، اب رو نہ رو۔ یہ بے غیرت تازیانہ لے کر آیا، آ کر کہتے فضا سامنے سے ہٹ جا۔ بی بی نے کہا نہیں ہٹوں گی، کہتے میں ظلم کروں گا۔ بی بی نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر، میں نہیں ہٹوں گی، اب سیدوں مجھے معاف کرنا۔ اس کمینے نے زور سے تازیانہ مارا، تازیانہ میری بی بی کے ہاتھ پہ لگا، خون کا فوارہ علی کی بیٹی کے چہرے پہ آیا، رو کے کہا اماں اب ہٹ جا، اماں اب ہٹ جا۔ فضا رو کے کہتی ہے، ماں بھی کہتی ہے، ہٹنے کے لیے بھی کہتی ہے، اور مر جاؤں گی تیرا پردہ نہیں چھوڑوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کرے کوئی آج خالی نہ جائے، جتنے جوان بیٹھے ہو اپنا سینہ پیارا نہ کرنا۔ اس وقت بی بی فضا کی آواز آئی، بی بی علی کی پاک بیٹی عباس کی مرشد زادی، ہاں ماں فضا اجازت ہے کچھ بولوں؟ ہاں ماں حجت تمام کا دیکھنا، میں تو رونے کے لیے آیا۔ بی بی نے چہرہ پھیرا اور ایک مرتبہ بھرے بازار میں، بھرے دربار میں 700 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حبشیوں کی طرف نگاہ کی۔ بی بی نے کہا کوئی حبشی بیٹھا ہے؟ 750 حبشی کھڑا ہوا۔ ایک بوڑھا حبشی آ گیا، کہا کون ہے تو؟ تجھے حبشیوں سے کیا کام؟ کہا ساری باتیں چھوڑ، اگر تیری شہزادی اس دربار میں آ جائے، اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے رکھے، میرے اللہ مجھے ہمت دینا جملہ پڑھنے کی، اگر تیری شہزادی اس دربار میں آ جائے۔ بابا وسیم شاہ جی غلط پڑھوں ظاہرہ شفاعت نہ کرے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، وہ اس وقت کہتے ہیں حبشی اگر تو بوڑھی نہ ہوتی تیرا سر اتار دیتا۔ کیا تو نے ہماری شہزادی کو ان کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ کوئی سمجھا ہے کہ نہیں جملہ؟ سینے پہ ہاتھ مار، اجڑ گئی علی کی بیٹیاں۔ قیامت کا جملہ ہے، کہا کہ تو نے ہماری شہزادی کو اللہ کی بیٹی کا پردہ سامنے ان کی طرح لاوارث سمجھا۔ جب اس نے جملہ کہا نا لاوارث، ایک مرتبہ بھی فضا کی آواز ہے، خاموش۔ دربار میں سکوت چھا، سکوت چھا، پرندے مسخر ہو گئے۔ بی بی فضا کے جملے پر بی بی نے کہا یہ بتا تیرا بادشاہ کون ہے؟
کہتا ہے شبوس زندہ ہے مر گیا، کہتا ہے دنیا سے چلا گیا۔ اب شہزادی کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی۔ کہا زندہ ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے کوئی سید ہے۔ سید نہ رو سکے تو ان کا مقدر، کہتا ہے مدینے کے کوئی سید ہے۔ محمد بیٹی کہتا ہے، زہرا بہن کہتی ہے، علی اسے بہن کہتا ہے، حسین ماں کہتا ہے۔ کہا اگر پہچان لو، بی بی نے بال ہٹائے، کہا پہچان وہ تیری ملکہ ہو۔ اگلا جملہ سنو، قیامت ہے اگلا جملہ، قیامت ہے اگر سمجھ لیا تو، اس سے آگے نہیں پڑھوں گا۔ بابا کیسر شاہ جی جب کہا نا پہچان تیری ملکہ ہوں، اب حبشی نے دوسرا جملہ کہا اچھا اگر تو میری ملکہ ہے نا تو پھر اسی محمد کا واسطہ میں ہاتھ چھوڑ کے پوچھتا ہوں، کیا تو نے مدینہ کے سیدوں سے بے وفائی کی ہے؟ جو قیدی مار کر آ گئی یہ جملہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی گویا ہوئی آواز نہیں، خبردار حبشیوں میری ماں کو بے وفا نہ کہنا، اور میں علی کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ جس نے اب تک ماتم نہیں کیا، حبشیوں نے تلواریں نکالی، کہا یزید سپاہیوں کو قید پردہ کر، ہماری ملکہ تیرے دربار۔ اس سے بڑھ کے میرے پاس وسائل نہیں، کہا سپاہیوں کو قید پردہ کر، ہماری ملکہ تیرے دربار میں آ گئی۔ آخری جملے اس لیے ایسا ایسا پڑھا تاکہ پورا مسائل پڑھ سکوں۔ جب کہا نا ہماری ملکہ دربار میں آ گئی، بی بی نے ایک جملہ کہا، حبشیوں 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 تمہاری ملکہ میں ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا میری ملکہ وہ کھڑی ہے۔ حبشی کہتے ہیں بی بی یہ کون ہے؟ کہا آنکھیں بند کر، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اور مر جاؤ گے جملہ سن لیا۔ حبشی نے سر مارا، کہتے اگر یہ علی کی بیٹی ہے بتا اس کا پاس کا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں میری بیٹیوں سنبھل کے رونا، ہاں میری بیٹیوں بڑی قیامت کی رات ہے، اللہ تمہارے پر۔ آخری جملہ، اب جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے وہ آج یہاں روئے گا، پارکنگ میں روئے گا، گھر رات مصلی پہ جا کے روئے گا۔ میں فن نہیں دکھا رہا، میں لعنت کرتا ہوں فنکار پر، جملہ اتنا سخت ہے۔ بتاؤں باپ اور بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھنا ہے میری طرف، صرف ایک منٹ کے۔ یزید نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے گلے کی رسی بھینچی ہوئی ہے، کبھی دائیں گرتی ہے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سے امر، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سے، کبھی دائیں گرتی ہے کبھی بائیں گرتی ہے۔ یزید ملعون کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شبر کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں نے حسین کو 36 شہروں میں رلایا ہے، اس کو میں نے پڑھا مارا۔ جملہ سن لو گے، جملہ سن لو گے، جملہ سن لو گے۔ بابا جی پتہ نہیں میں اپنے سال سے ہوں، ہر مجلس کو آپ نے مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اگر قبلہ آپ نے میرا جملہ غور فرما لیا نا، زندگی میں نہیں بھولے گا۔ محمد بیٹا ذرا وعدہ کر، ذرا آواز کھولنا۔ حسین کو نہ اکبر کی موت نے مارا، تھا کہ وہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حسین کو نہ اکبر کی موت نے مارا، نہ قاسم کے ٹکڑوں نے مارا، نہ عباس کے بازوؤں نے مارا، نہ انہوں محمد کے لاشیں دیکھ کے مرا، نہ حسین 13 ضربوں سے مرا۔ حسین اس وقت مرا تھا جب کمینے نے حسین کے سامنے قرآن کی 4 سال کی سورہ یاسین کو تماشا مار کے کہا چلی جا، میں نے تجھے یتیم۔ جزاک اللہ، آپ پیارے نہ کرو، جو عالیہ پہ نہ رو سکا اللہ جانے کب روئے گا۔ اچھا شبل کہتے ہیں اس کو اپنے باپ سے بڑا پیار تھا۔ میں اگر مجھے اجازت دو تو میں پڑھوں، نہیں دیتے تو میں نہ پڑھوں۔ اگر کسی میری بچی کی حالت غیر ہو رہی ہے تو میں نہیں پڑھتا، اگر مجھے کچھ سید اجازت ہے تو میں جملے پڑھوں۔ کہتے ہیں اچھا یہ باپ سے بہت پیار کرتی،
कहता इसकी रस्सी ढीली करो। शिमर आगे बढ़ने लगा, बीबी खौफ से पीछे। सजाद कहते हैं बलून करीब ना लो, मेरे हाथ खोल, मैं रस्सी खोलता हूँ। शहजादी की रस्सी खोली। एक मर्तबा बलून कहता है बेटा ये बता, तेरा बाबा तुझे खरीद के रोज खाने के लिए क्या देता था? बंदा मुंह उधर कर ले जो कहते मुझे रोना नहीं आता। सारे बर्दाश्ती ने खोल के बैठो, जैसे जनाजे में आते हैं। कोई भी आदमी बन कर न बैठे, इससे बड़ा कयामत का कोई जुमला नहीं है। कहा तेरा बाबा क्या देता था? सजाद के तो हुज्जत तमाम कर। छोटी शहजादी की आवाज है, मेरा बाबा मुझे ताजा खुरमे देता था। वो बंदा मजलिस में नहीं आया जो सर का मातम न करे। कमीने ने इशारा किया, एक दस्त आया, दस्त में रुमाल था। कहा बेटी बता, खुरमा खाएगी। आलिया ने कहा और मैं लानत करती हूँ, और मैं प्यासे बाप की बेटी हूँ, और मैं तेरे हाथ से मर जाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। सजाद ने कहा सजीना माफी चाहता हूँ। बीबी का नाम निकला, हाँ मेरी शहजादी हुज्जत तमाम कर। पढ़ी जुमला जो बंदा कहते हैं ना मेरे अंदर दिल नहीं पत्थर है, अब वो काबू होकर बैठ। जो कहते हैं ना मेरे अंदर दिल नहीं पत्थर है, लेकिन तुम तो अली के शिया हो, तुम्हारे अंदर तो कब्र हुसैन है। मेरे जवान बेटे, मेरे छोटा बेटा बाबा जी पीर नसीम शाह जी, बीबी ने लरसते हुए हाथों से रुमाल उठाना शुरू किया। आखिर हुसैन की बेटी थी ना, आलिमा थी, ये ना समझो कि बीबी समझी। बीबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जैसे बीबी ने रुमाल उठाया, अल्लाह जाने नीचे क्या था, हुसैन का कटा हुआ सर और मातम कर रहे। आलिया की आवाज आई, आया मेरा गरीब बाबा, आया मेरा मस्कीन बाबा। बाबा जो तूने गोशवारे पहना है वो शिमर ने गुंडों समेत उतार लिए। बाबा और तेरी बेटी पत्थर के सराहने पर सोती रही है। हाय आलिया, हाय शाह, मातमे हुसैन उजड़ गया खड़ा।